الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وسادت القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القناط والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فارتقب عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع رواہ الترمذی۔ یہ حدیث ہے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ قیامت جو ہے نا، یہ اس کی نشانیاں قیامت سے پہلے شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک تو جو بڑی نشانیاں ہیں وہ تو اور چیزیں، لیکن یہ نشانی قیامت کی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا، بندہ توبہ کرے گا توبہ قبول نہیں ہوئے گا۔ تو یہ حدیث جو ہے نا، اس میں نشانی ہے قیامت کی، اور پھر اس کی جو ہے نا نقصانات ہے نا، جب وہ نشانیاں ظاہر ہو جائے، لوگوں میں رائج ہو جائے، عام ہو جائے، پھر اس کی نقصانات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ یہ سب سے پہلے ابو ہریرہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، جب غنیمت، مال غنیمت اپنا مال سمجھا جائے، کسی چیز کو کوئی چیز مل گیا تو وہ چیز امارت کو دینی چاہیے، یعنی حکومت کو دینی چاہیے، اور لوگ اس چیز کو اپنا مال سمجھ لیتا ہے کہ بھئی یہ میرا ہے، یہ ذاتیت ہے میرا۔ اس حساب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ حکومت سے بجلی چوری کرتی ہے، کچھ لوگ حکومت ایسی چیز چوری کرتے، تیل ہو گیا یا کوئی اور چیز ہو گیا، تو یہ بھی اس چیز میں شامل ہے۔ یہ بیت المال ہے اور یہ غنیمت بھی ہو، لیکن یہ حکومت کی ہے، یہ آپ کی نہیں، اس میں تمام عوام کا حصہ شامل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پے جو غنیمت ہے، مال غنیمت، یہ دیولن، یہ لوگ اپنی دولت سے حساب کریں کہ بھائی یہ میری دولت ہے، میرا مال ہے، والامانۃ مغنما، اور امانت لوگ غنیمت سمجھ گئے کہ جس کے پاس امانت آ گیا وہ کھائے گا امانت۔ والزکاۃ مغرما، اور زکوٰۃ نقصان سمجھا جائے کہ بھئی یہ نقصان ہے، زکوٰۃ کیا ہے؟ نقصان ہے۔ پھر یہ نشانی قیامت کی ہے۔ اور اس کے بعد وتعلم لغیر الدین، اور دین کے علاوہ دنیاوی مقصد کے لیے لوگ علم حاصل کرنا شروع کریں۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، اور مرد خاوند بیوی کی تابعداری کرے، بیوی کے تابع بن جائے۔ وَعَقَ أُمَّهُ، اور ماں کو جو ہے نا چھٹے دیں گے کہ بھائی نافرمانی کریں گے ماں کی، ماں چھوڑو، ماں کو پتہ ہی نہیں، چھوڑ دیں ماں کو، دفع کرو۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، اور اپنے دوست کو قریب لایا جائے، ماں کو دور کرے، دوست کو قریب کرے، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اور باپ کو دور رکھے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں آوازیں نکلنا شروع ہو جائے گی، نعرے لگانا شروع ہو جائیں گے مسجدوں میں، زندہ باد مرد آباد کے نعرے، اور اس طرح قسم نعرے جو ہے نا یہ مسجدوں میں شروع ہو جائیں گے۔ وسادت القبیلۃ فاسقهم، اور قبیلے کا سردار جو ہے نا وہ فاسق ہوگا، عالم نہیں ہوگا۔ قبیلے کا سردار کون؟ فاسق، عالم نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ وکان زعیم القوم ارذلهم، اور قوم کا جو سردار ہے نا یہ ارذلهم، یہ رزالہ جس کو فاسق پاجر کہتے ہیں، یہ فاسق اور پاجر یہ قوم کا سردار ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد
وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور انسان کے شر کے ڈر کی وجہ سے اس کی عزت کی جائے۔ بھائی اگر میں اس بندے کی عزت نہ کروں تو میرا خیر ہی نہیں ہے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور پھر وَظَهَرَتِ الْقِنَاطُ وَالْمَعَازِمُ، اور یہ اداکار گلوکار یہ بہت زیادہ ہو جائیں گے ملک میں، علاقے میں، دنیا میں، یہ بہت وافر مقدار میں ہوں گے۔ اور پھر میوزک اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ پہلے ہم چھوٹے پڑھتے تھے یہ حدیثیں تو ہمیں یہ پڑھے کہ بھائی یہ ہر بندے کے بغل سے میوزک کا جو آواز ہے، میوزک کی آواز سننے لگے تو ہم حیران ہو جائے کہ یار یہ کیا بات ہے، یہ میوزک کیسے بغل میں آ جائے گا؟ ہوئی یہ تو عجیب بات ہے، کیونکہ اس وقت میں یہ سرنگیا یہ باجے تو موجود ہوتے، یہ ڈول ڈماکے موجود ہوتے، لیکن یہ موبائل اور یہ جو چھوٹے ریڈیو ہیں یہ نہیں تھے۔ تو پھر ہم حیران ہیں کہ بھائی یہ بھی کوئی وقت آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گلوکار اداکار یہ فلم سٹار یہ زیادہ ہو جائیں گے اور میوزک عام ہو جائے گا، اور اس کے بعد وشربت الخمور، اور شراب پینا عام ہو جائے۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس امت کے جو پچھلے لوگ ہیں، آخری لوگ ہیں، یہ اپنے بڑے بزرگوں کے اوپر لعنت بھیجیں گے۔ بھائی ہمارے بزرگ پاگل تھے، بے وقوف تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اتنے سمجھدار نہیں تھے، اتنے قابل نہیں تھے ہمارے بزرگ، لوگ اس طرح باتیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کیا کرنا ہے، فَارْتَقِبْ عِنْدَ ذَلِكَ، ایسے وقت میں آپ لوگ انتظار کرو۔ کس چیز کی انتظار کرنا ہے؟ ریحًا حمراء، سرخ ہواؤں کا، جو آج کل لاس اینجلس میں ہوائیں چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرخ ہواؤں کا انتظار کرو۔ وَزَلْزَلَةً، اور زلزلے آ جائے گی، زلزلے، زمین ہل جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَخَسْفًا، اور لوگ زمین کے اندر دس جائے گا، زمین کے اندر لوگ جو ہے نا اندر چلے جائیں گے، زمین لوگوں کو کھینچ لے گے اندر۔ وَمَسَخًا، لوگوں کے چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَذْفًا، اور اس کے بعد پتھروں کی بارش شروع ہو جائے گی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآيَاتٍ تَتَتَابَعُ، یہ اس طرح یہ نشانیاں ایک دوسرے کے پیچھے آئے گے، کَنِظَامٍ، جس طرح موتیوں کی ایک لڑی ہے، قُطِعَ سِلْكُهُ، جب اس کی سلک کاٹ دیا جائے، مثلا تسبیح موتیا اس کی لڑی ہے، اس کا جو دھاگا ہے، اس کی جو ڈوری ہے وہ کاٹ دیا جائے، تو پھر فتتابا، تو پھر ایک دوسرے کی پیچھے پے در پہ ایک ایک تسبیح گر جاتی ہے۔ تو یہ نشانیاں اسی طرح جو ہے نا اس کے بعد یہ عذاب آئے گے۔ تو میرے بھائیو اب موقع ہے، ٹائم ہے، توبہ کرو، نیک بنو اور نیکی پلاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔